اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا فرمایا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے اپنی قوم کو آگاہ فرمایا۔ ایسی ہی ایک آزمائش امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ یہ آزمائش ایک فتنہ صفت قوم یاجوج ماجوج کے ذریعے آئے گی۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ مگوگ کہا گیا ہے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں آل اراؤنڈ دی ورلڈ حکومت کی، جن میں سے 2 غیر مسلم نمرود اور بخت نصر تھے، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے، جو کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک مرتبہ نارتھ کی طرف سفر فرمایا۔ وہاں ایک جگہ پہنچے جو کہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ اس علاقے کو سدین کہتے تھے۔ وہاں کی آبادی ایک عجیب زبان بولتے تھے۔ ان سے اشاروں سے بات بہت مشکل سے کی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک فسادی گروہ تھا۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور مدد مانگی کہ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں، اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جس کا میٹیریل لوہا اور پگھلا ہوا تانبا تھا۔ تعمیر مکمل کر کے دیوار بننے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر پھیل جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روز دیوار کو توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیں گے، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور باہر نکل کر خوب قتل و غارت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ زمین میں خوب فساد پھیلائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور پر ہوں گے۔ یہ فسادات اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے غلبہ پا لیا ہے آسمان والوں پر بھی، جس طرح ہم زمین والوں پر غالب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا فرمائیں گے، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین میں ان کی لاشیں ہی لاشیں اور بدبو ہی بدبو ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی لمبی ہوگی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین میں سکون، اطمینان اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔